الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور حسین کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج بھی اسی عنوان کا ایک پہلو عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی تعلیمات میں بہت بڑی شفافیت اور کمال ہے، اور ان تعلیمات کا من و ان جو معنی ہے کردار کی عظمت میں، وہ اہل بیت نبوت ہیں، اور امام علیہ مقام علیہ السلام تو بالخصوص اس حقیقت پر جا پہنچے ہیں جس سے آگے کسی حقیقت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ تاہم میں نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ فرمایا کمال کے ہیں وہ بندے جو صاحبان وفا ہیں، اور اس وفا نے جہاں ان لوگوں کو آزمایا، حالات سے دوچار کر کے، پریشانیوں سے دوچار کر کے، انتہائی مشکل ترین معاملات سے دوچار کر کے، بأسا ضرا حین البأس، خطرات سے دوچار کر کے، اللہ اکبر، مشکلات، آزمائشیں ہر طرح کی، جو لوگ ان آزمائشوں پر پورا اترے، اولئک الذین صدقوا، وہ ہمارے وعدہ الست میں سچے ہیں، جو ہم سے وعدہ ہوا تھا عالم امر میں، الست بربکم، کیا تم میرے رب ہونے کا اقرار کرتے ہو؟ یہ ایک وعدہ تھا۔ تو پھر اس وعدے کے ایفا کے لیے، وفا کرنے کے لیے میں نے انسان کو عالم ارواح سے، امر سے نیچے بھیجا، زندگی دی، حالات دیے، پھر میں نے پرکھا وفا والا کون ہے اور بے وفا کون ہے، وفادار کون ہے اور غدار کون ہے۔ ناظرین محترم، جب ہم تاریخ وفا کا جائزہ لیتے ہیں تو اس جائزے میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن جس وفا کو قرآن نے اپنی آیات کا روشن باب بنایا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نجم میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم ہی وہ بندہ تھا جس نے اپنی وفا کو کمال بخشا
بلکہ ناز وفا بن گئے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا وہ پورا ریکارڈ دیا ہے قرآن پاک نے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اپنی محبت کی وفا میں۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، یہ بڑی عجیب سی بات ہے بھئی، دعویٰ خلت کا کر رہا ہے اللہ کہ یہ میرا خلیل ہے، بندے کو خلیل بنایا، پھر اس جگری یار کو، اس خلیل کو پھر آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ کیا خدائے ذوالجلال کو اس حرمت باب وجود پر اعتماد نہیں تھا کہ یہ وفا میں سچا ہے؟ خدائے ذوالجلال کو یہ پتہ تھا۔ یہ دو چیزیں اس وقت تک سامنے آئیں۔ پہلی چیز تو یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے کہ ہم عظمت وفا میں کوئی اسوہ پیش کریں، تو اس اسوہ وفا میں جو انتخاب ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ۔ دوسری صورت یہ تھی کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر فرشتوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ پروردگار عالم تو ایسا کر رہا ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بابت کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو جواباً فرشتوں نے کہا پروردگار عالم اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ فسادی ہوگا، ویفسک الدماء، خون ریزی کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک، تیری تسبیح کا معاملہ ہے، ہم کر رہے ہیں۔ ونقدس لک، تیری پاکی بول رہے ہیں، بس کر، کیا ضرورت ہے؟ حضور عظمت الہی سے آواز آئی انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس پر خدا ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کے کردار کو بطور دلیل پیش کیا کہ تم کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کے اندر جو ان کا پیکر محسوس تھا، مشتقات تھی، اس کو اللہ نے اپنے علم کے نور سے معمور کیا، چیزوں کے نام بتائے، ان کے حقائق بتائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر وہی حقیقتیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء، جب فرشتوں کے سامنے وہ حقائق پیش کیے، وہ اسماء پیش کیے، تو فرشتوں سے فرمایا یار مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، یہ نام کیا ہیں اور ان کے مسمى کیا ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس تعجب میں سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ قالوا سبحانک، جب فرشتوں نے ان حقیقتوں کا حجم دیکھا تو بے خود ہو گئے، بلکہ کہنے لگے اے اللہ، پاک ہے تیری ذات، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں۔ فرشتوں کو اپنے علم پر پہلے ہی ناز تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ فرشتوں کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا اپنی جناب سے۔ لیکن پیغمبر کا علم، سبحان اللہ، پیغمبر کے علم کے سامنے کسی فرشتے کے علم کی مجال ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا درس ہے۔ پیغمبری کے تقدس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے فرشتے دم بخود ہیں تو امام الانبیاء کا علم تو پھر سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ایسے ہی جب بندوں پر اللہ نے اپنی محبت کا نور نازل فرمایا، محبوب بنانا چاہا بندوں پر کو، تو فرشتوں نے یہ بھی عرض کی پروردگار عالم، تیری محبت میں ہم بھی رہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، اتنا بڑا انعام دے رہا ہے، اعزاز دے رہا ہے، کسی کو خلیل بنا رہا ہے، کسی کو نجیب بنا رہا ہے، کسی کو کلیم بنا رہا ہے، کسی کو روح اللہ بنا رہا ہے، اور کسی کو جناب والا ذبیح اللہ، کسی کو خلیل اللہ، اعزازات دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے۔ ہم اسے اعتراض نہیں کہتے، یہ تعجب کا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے فرمایا ہاں میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں نے کسی کو اگر صفی بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، نجیح بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے،
کلیم بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، خلیل بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، ذبیح بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، روح اللہ بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، حبیب اللہ بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ ہم جواب دیں گے، اور ایسے نہیں جواب دیں گے کہ ہم خود بتائیں گے، میرے ان محبوب بندوں کے رویے جواب بن کر تمہارے سامنے آئیں گے کہ وہ اپنی خلت میں کتنے سچے ہیں، اپنی نجابت میں کتنے سچے ہیں، اور جس ٹائٹل پر انہیں یہ تشخص بخشا گیا ہے اس پر وہ کتنے سچے ہیں، کتنے صادق ہیں۔ ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، جو لوگ وفاق کے تقدس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ مشکلات کو بھی لتاڑ دیا، آزمائشوں کو نعمت سمجھنے لگ گئے، تو فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا پیار میری ذات سے سچا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے من پاک ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ خدا خدا ہو کر بندوں کی تعریف کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ وفا کا نور تھا، یہ وفا کی عظمت تھی جو خدائے ذوالجلال کی رحمت کو آمادہ اظہار بیاں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بابت تو بڑا معروف ایک تسلسل موجود ہے کہ آپ کو آزمایا گیا۔ یہ تین چیزیں آزمائش کا تسلسل ہیں جہاں انسان کی رغبتیں وابستہ ہیں، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی والا صفات پر تینوں آزمائشیں آئیں۔ کسی نے آ کر اللہ کے نام پر سوال کیا تو سارا مال قربان کر دیا، اور یہ محبت کا نشہ تھا کہ ابراہیم نے نیچے نہیں دیکھا کہ بعد میں کیا بنے گا، اسی لیے وفادار نہ پیچھے دیکھتا ہے نہ نیچے دیکھتا ہے، اس کے سامنے منزل ہوتی ہے چونکہ وہ وفادار ہے۔ اور جو غدار ہے وہ پیچھے بھی مڑ مڑ کر دیکھتا ہے اور دائیں بائیں بھی جھانکتا ہے، گوشہ چشم سے بھی وہ جناب اللہ نظارے کرتا ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے، سوچتا بھی ہے، قدم اٹھاتا بھی ہے، پیچھے بھی کرتا ہے، آگے بھی چلتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ کسی غدار کو کبھی کوئی منزل نہیں ملی، جب بھی منزل ملی ہے، مقام ملا ہے، عرفان ملا ہے تو وفادار کو ملا ہے۔ یہ خدائے ذوالجلال کے سچے نظام کی طہارت اور شفافیت ہے۔ ہم اگر مٹی کا برتن لیں، گھڑا لیں، مٹکا لیں تو اس کو ٹھوک بجا کر ٹن ٹن کر کے جناب والا جانچتے ہیں کہ یہ پکا ہے کہ کچا ہے، ہم استعمال کی چیز کو جانچ کر لیتے ہیں۔ تو خدا تو ان کو محبوب بنا رہا ہے، خلیل بنا رہا ہے، نجیح بنا رہا ہے، صفی بنا رہا ہے، حبیب بنا رہا ہے، تو کیا خیال ہے وہ سر راہ جاتے ہوئے کسی کو پکڑ کر ایسا کر رہا ہے؟ یہ گلہ خدا نے آج تک اپنے ذمہ نہیں لیا، نہ کوئی کر سکتا ہے خدا سے گلہ۔ خدا گلہ کرتا ہی نہیں، نہ اس کا گلہ ہو سکتا ہے۔ ایک رسماً بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ کوئی شخص آ کر میدان میں آ کر کہے کہ یار یہ کیسے ہوا، جیسے ہوا جس انداز میں ہوا ذرا اس کی شان میں، اس کے منظرنامے میں اتر کر دیکھو خدا نے ایسا کیوں کیا، تو آپ کا اعتراض خود پاش پاش ہو جائے گا، کیونکہ خدا احکم الحاکمین بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، علی حکیم بھی ہے، عزیز حکیم بھی ہے، غالب حکمت والا ہے۔ تو اس لیے خدا ذوالجلال کے کسی معاملے پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی الوہی عظمت کے ساتھ الوہی نگاہوں میں ہر چیز کو جانچا ہے، دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیوں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان کر کے بھی آزمائیں گے، جانوں کا نقصان کر کے بھی، اور تمہاری اولادوں کا نقصان کر کے بھی آزمائیں گے۔ جس کے دامن جس کے اندر جتنی وسعت دیکھی، استقامت دیکھی، اس کو اس اعتبار سے آزمایا ہے، اور پھر وہ ٹائٹل دیا ہے، تشخص دیا ہے، احترام دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہر ایک زمانے کے اندر یہ آزمائشوں کا تسلسل رہا ہے۔
لیکن کبھی کسی کو مال کے ذریعے آزمایا گیا، کسی کو ذات اور جان کے ذریعے سے آزمایا گیا، کسی کو اولاد کے ذریعے سے آزمایا گیا، لیکن تاریخ انسانیت میں یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذات حسین علیہ السلام، یہ دو وجود ایسے ہیں عظمت وفا میں، ایک ایسی تعبیر ہیں اور عنوان وفا میں ایک ایسا حوالہ ہیں کہ اس قرآن کریم کے تینوں آزمائشوں کے تینوں تصورات میں معنی قرآن بن کر انہوں نے کردار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات، مال قربان کیا، جان کی باری آئی تو اللہ کے پیار کی حرمت میں نار نمرود میں کود گئے۔ بات تو اتنی تھی نا جی، وفا کا رشتہ کتنا مقدس ہے کہ اپنی جان پیچھے ہے، بلکہ جو اس وقت اسباب مہیا ہوئے، جناب جبرائیل علیہ السلام بھی آئے کہ میں فرشتوں کا رسول ہوں، طاقت کا شاکار ہوں، اللہ کے خلیل، آپ حکم دیں تو میں آگ ان کمینوں پر پھینک دوں۔ آپ نے فرمایا مجھے آج میرا وجود غیر لگتا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ پھر کہا کہ آپ اللہ سے ہی کہہ دیں، دعا مانگ لیں، جو بنتا ہے، شریعت کے تقاضے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفا کو ہزاروں سلام، لا تعداد سلام۔ آپ فرماتے ہیں اچھا میں خدا سے دعا مانگوں؟ حالانکہ یہ عبدیت اور بندگی کی بڑی عظمت ہے کہ بندہ خدا سے مانگے اور خدا خوش ہوتا ہے، لیکن جب مقام خلت آئے تو پھر طلب بھی پیچھے رہ جاتی ہے، خواہش بھی پیچھے رہ جاتی ہے، خیالات بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، وجود بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ، مجھے کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس سے دعا اس لیے نہیں مانگوں گا کہ وہ مجھے بچائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اگر اس کا پیار یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں آگ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں تو یہ میری معراج ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی۔ ناظرین، یہ قصہ نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن کی روشنی بنے، جو قرآن کی روشن آیات میں بیان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ محبت کا پیکر آگ میں اتارا گیا اور کود گیا، بے خطر ہو کر کود گیا، اللہ اکبر، تو اس محب حقیقی نے آگ سے کہا جانتی ہے تیری فطرت میں جلا دینا ہے، لکڑی آئے، لوہا آئے، پتھر آئے، ہر شے جل جاتا ہے، پر آج تیری آغوش میں میرا پیار آ رہا ہے، اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ قلنا یا نار کونی باردہ، ٹھنڈی ہو۔ اے اللہ فطرت نہیں بدلتی، کہا پیار کا تقاضا ہے بدل لے، پھر بدل لے۔ آگ نے اپنی فطرت بدلی۔ ضابطۂ کائنات ہے کہ فطرت نہیں بدلتی، لیکن آگ نے اپنی فطرت کو بدلا۔ کیوں؟ جب محبت جوش مارتی ہے تو پھر تبدیلی آ جایا کرتی ہے، فطرت بدل جایا کرتی ہے۔ فطرت بدلی اور پھر فرمایا خبردار اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرا خلیل سردی محسوس کرے، بردن و سلامہ، سلامتی والی ہو جائے۔ علی ابراہیم قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ یہ وفا کا وہ حوالہ ہے۔ کائنات میں ہے کوئی شخص جو اس راہ سے گزرا ہو جس راہ سے اللہ کا خلیل گزرا ہے؟ پھر خواب آتا ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مقصد کی طرف آؤں گا کہ وفا کہاں کہاں آزماتی ہے اور وفا کی حرمت کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ آج بچہ حسینی بننے کے لیے کیوں بے قرار ہے؟ کبھی کبھی دبے لفظوں میں جو حسین کو دل سے نہیں چاہتے، ان کی مجبوری بھی حسین بن گیا ہے۔ اپنی بقا کے لیے وہ بھی دبے دبے لفظوں میں کہتے ہیں ہم بھی حسینی ہیں، دل میں جو مرضی چھپا ہوا ہو، کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں یزیدی ہوں، کوئی نہیں کہے گا۔ انسان تو نہیں کہتا، کوئی خنزیر تباہ انسان کہے تو اس کی الگ بات ہے۔
تاہم ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے تھے کہ رویوں کی حرمت ہے۔ یزید بھی ایک کردار تھا اور حسین بھی ایک کردار تھا۔ حسین کا کردار آیات کا معنی بن کر سامنے آیا اور یزید کا کردار شیطان کی عصبیت بن کر سامنے آیا۔ اس لیے اب جب دونوں کردار سامنے آتے ہیں تو حسین کا کردار نصیحت اور محبت کی دعوت دیتا ہے اور یزید کا کردار نفرت کا باعث ہے، فضیحت کا باعث ہے، شرمندگی کا باعث ہے۔ آج اگر یزید ہوتا تو وہ خود کو کبھی یزید نہ کہتا جو آج اس کا حال ہو رہا ہے۔ بچہ بچہ اس پر لعنت کر رہا ہے اور لعنت کرنا ضروری بھی ہے۔ یہ جو اہل علم نے کچھ پیچہ بازیاں کی ہیں نا کہ یزید پر لعنت کی جائے، شخصی نام لے کر نہ کی جائے، یزید پر لعنت ضروری ہے کیونکہ اس پر رسول لعنت کرتے ہیں، 1.25 لاکھ پیغمبر نے لعنت کی ہے، خدا نے ایسے رویے والے شخص پر لعنت کی ہے۔ تو پھر ابھی ہم اپنی فقہی جزیات میں گم ہیں کہ کرنی ہے نہیں کرنی۔ کیا رسول کو معلوم نہیں تھا؟ خدا کو معلوم نہیں تھا؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں کو معلوم نہیں تھا؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم سوچ میں پڑ گئے۔ جو لوگ سوچ میں پڑ گئے ہیں ان کا نبوت پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ جو شخص جس کا رویہ رسول کے نزدیک لعنت کا باعث ہے، امت پر واجب ہے اس پر لعنت کرے، ورنہ رسالت پر عدم اعتماد کا الزام آ جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج ہم طرفداری میں اترے ہوئے ہیں، یعنی اس بڑے حادثے اور نقصان کو نقصان ہی نہیں سمجھا جا رہا، اور اپنی فرسودہ فکر جو مسلک کے کوٹھے میں بیٹھ کر، حجرے میں بیٹھ کر تراشی ہے، اس کو ہی ہم معیار سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، ہم تحقیق کے طالب علم ہیں، نصوص کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اس پر اگر میں چاہوں تو 1000 نصوص پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ پھر کسی فورم پر یا کسی مقام پر باضابطہ اس حوالے سے بات کروں گا۔ ہماری گفتگو تھی کہ وفادار کون ہے اور غدار کون ہے، اور اس حوالے سے حوالہ وفا بن کر جو ذات آئی سامنے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ جان کا وقت آیا، تقاضا کیا وفا نے تو چھلانگ لگا دی، اور تقدس کیا ملا؟ خدائے ذوالجلال کے جلال نے آگ کو اپنی فطرت بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر خواب آیا، انی اری فی المنام انی اذبحک، اظہار کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میں رات خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری، غور کر لے، فانظر ماذا تری، غور کر لے ذبح ہونا ہے کہ نہیں۔ تو بیٹا چونکہ صاحب وفا تھا اور وفا والے کا بیٹا تھا، حلالی تھا، پاکیزہ تھا، اس وفا کے جذبے نے بھی بے قرار ہو کر کہا فافعل ما تؤمر، بابا سوچنے کا وقت گزر گیا ہے، فافعل ما تؤمر، یہ خواب نہیں ہے، یہ وفا کے تقاضوں میں امر ربی ہے، اٹھو کرو۔ حیرت سے بابا ابراہیم دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ میری لہلہاتی جوانی اور عنفوان شباب جو ہے یہ، اور میرے ارمان جو ہیں، زندگی کی خواہشیں جو ہیں، معاملات جو ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر فطرتاً طبعاً، اس پر کبھی خیال تک نہیں گیا۔ بس بربلا کا فافعل، جلدی کرو، ما تؤمر، یہ امر ربی ہے اور یہ وفا کا تقاضا ہے، وفا کا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا میری طرف سے نہ گھبرائیے، میں صبر کو معراج بخشوں گا۔ فلما اسلم، کیا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا میرے بندو، او فرشتو، دیکھو زمین پر، اے نوریو، یہ دیکھو جو خاک کے تقدس میں بنائے گئے نفوس ہیں، ذرا اس مشت خاک کی حرمت تو دیکھو، کوئی ہے جو اس راہ سے گزر کر دکھائے
کہ بابا ذبح کرنے پر تل گیا ہے اور بیٹا ذبح ہونے پر تل گیا ہے، مقصد کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا حوالہ بھی کوئی نہیں تاکہ وہ صبح سامنے ہو، صرف وفا نے چاہا کہ صاحب وفا کی سچائی کو دیکھوں کہاں تک آگے جاتا ہے، تو یہ اس حد سے بھی آگے گزر گیا، اس حد سے بھی آگے گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، فلما اسلما وتلہ للجبین، ماتھے کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ نبوت کی طاقت ہے، 70,000 پیغمبروں کی نبوت کا نور، ایک پیغمبر کی طاقت نہیں امان کی تو کتنی طاقتوں کے ساتھ آپ نے زور لگائی اور چھری گلا نہیں کاٹ رہی۔ تو پھر اللہ اکبر، جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے دمبا دے کر بھیجا، تو آپ جب ذبح کر رہے ہیں تو جناب جبرائیل علیہ السلام کے زبان سے نکلا، چونکہ اس کی نظر میں بھی یہ پہلا مشاہدہ تھا، زبان سے نکلا اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی فطرت ہے، یہ کیسی طبع ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا احساس وفا ہے، اللہ اکبر۔ تو جب آواز آئی کوئی تیسری حقیقت بھی ہے ہم دونوں باپ بیٹا کے علاوہ، تو پھر اس آواز کے مد مقابل رد عمل کے طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں اس آواز کو بھی رکاوٹ اور اجنبی سمجھتا ہوں، یہ کیوں سامنے آ گئی ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اتنے فرط جذبات میں آپ نے لہرا کر بازو کہا لا الہ الا اللہ، میں کسی آواز سے آشنا نہیں ہوں، آج جذبہ وفا اس حد تک آگے آ گیا ہے کہ جبرائیل بھی غیر لگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اتنے میں جناب جبرائیل علیہ السلام کی ذات والا صفات نے وہ مینڈا، وہ دمبا نیچے رکھ کے حضرت اسماعیل کو الگ کر لیا، تو جس وقت چھری چلائی پھر چل گئی، تو فرط خیال میں تو یہی حقیقت تھی کہ بیٹا ذبح ہو گیا، اب اس پر آہ ہے کا اظہار بنتا تھا، سلام اے ابراہیم تیری وفا کے نور کو، کہ پھر حمدیہ جذبات سے یہ کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اے اللہ تیری حمد ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ جب آنکھیں کھولیں تو ابراہیم علیہ السلام کا لخت جگر اسماعیل علیہ السلام ثابت ثبوت کھڑے ہیں، تو تھوڑا سا طبیعت میں ملال آیا کہ میرا یہ پیار، میری وفا قبول نہیں حضور عظمت الہی میں، تو بارگاہ قدس سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین۔ یار میں نے تو خواب کی صورت میں یہ بات کہی تھی، جبرائیل نہیں بھیجا تھا، خواب ہی دکھایا تھا، اور تو میرے پیار میں اتنا آگے آ گیا ہے، میری وفا میں اتنا آ گیا ہے کہ دیکھے ہوئے خواب کو حق سمجھتا ہے اور عمل اور کردار دیتا ہے۔ انا کذالک نجزی وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم پر فدیہ دیا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے یہ آخرین میں رکھا ہے۔ اب یہاں اہل عرفان ایک نکتہ سنجی فرماتے ہیں، اور میں اسے قرین حق بھی سمجھتا ہوں، کہ ذبح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا جا رہا تھا، لیکن ذبح وہ دمبا ہوا، وہ مینڈا ہوا۔ اس پر تعجب تو بنتا ہے کہ اسے فدیہ عظیم فدیناہ بذبح عظیم کا ٹائٹل وہ دمبا لے گیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے، جو صبر اور استقامت ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یہ بات سوال آتا ہے۔ تو ناظرین محترم، بڑی خوبصورت بات ہے، ذبح عظیم وہ مینڈا نہیں ہے، کہاں اسماعیل اور کہاں وہ مینڈا۔ ذبح عظیم کی اصل شکل جو ہے وہ کربلا ہے،
جہاں ایک اسماعیل نہیں دیا، سارے اسماعیل دے دیے ہیں۔ یہ ہے ذبح عظیم، یہ ہے قرآن کی معنوی حرمت کا وہ استعارہ جسے قرآن کریم نے اس وقت بیان فرمایا ہے، اور اس کا جو تصور ہے عملاً وہ کربلا کی حرمت مآب سرزمین پر یہ پیش ہوا ہے۔ تو ذبح عظیم کی اصل حقیقت یہ ہے، یہ ہے ذبح عظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاہم ہم ان تعبیرات کے علاوہ ہم سادہ نصوص پر بات کر رہے ہیں کہ یہ عظمت وفا کا وہ اظہار تھا کہ عقل دنگ ہے، شعور کے زاویے پر سمیٹ رہے ہیں، فکر معدوم ہو چکی ہے۔ کہاں گئی شفقت پدری کے احساس فطرت کے تصورات؟ کہاں گئے؟ کوئی تلاش کر کے لائے؟ کیا ابراہیم باپ نہیں تھے؟ اور کئی سال کی دعاؤں کا ثمر جب آیا، فلما بلغ معہ السعی، جب امیدیں زیادہ وابستہ ہو گئیں، بڑا ہو گیا بیٹا، جوان ہو رہا ہے یا جوان ہو گیا ہے، تو قربانی مانگ لی۔ فلما بلغ معہ السعی، اللہ اکبر۔ تو یہ وفا کا وہ حوالہ ہے جس حوالے کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اب جس طرف میں نے یہ اشارہ کرنا ہے یا کیا ہے، یا جس طرف آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں ذرا آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ ایک حوالہ تھا۔ ہزاروں سال گزر گئے، 3500 سال کے قریب، یا اگر وہ 1000 سال نہ گنا جائے تو 2500 سال کے قریب یہ حوالہ کسی زمانے میں عمل میں آیا، پھر اس کے بعد اس طرح کا حوالہ نہیں آیا۔ پھر سرزمین عرب پر جس وقت وحی نہیں آئی، تو چونکہ حوالے کا اندازہ ہی کسی کو نہیں تھا، یا تھا بھی تو ایک قصے کی صورت میں تھا، تو سرزمین عرب پر جب سید المرسلین نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، وحی کے نور کا بیان فرمایا، تو کفار مکہ جو تھے وہ بپھر گئے، مد مقابل آ گئے، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے احوال اور قصص اور امثال جو ہیں وہ بیان ہوئی، وہ انکار کرنے لگ گئے۔ ان قصوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی تھا وفاقی عظمت میں۔ تو ناظرین کرام، اس تصور میں لوگوں نے کہا کہ یہ قصہ پرینہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ یہ کون سی اخلاقی اور دینی اپنا ذہنی لیاقت ہے؟ یہ ماننے میں نہیں آتا۔ ان قصوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو ایک تجربہ اس سے پہلے ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جس وقت یہ باتیں کہیں کہ یہ ہمارے خاندانی اقدار میں یہ چیز موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا حوالہ موجود ہے، تو پھر اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے پھر میدان لگا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے اپنے لخت جگر جناب محسن عالمین مخدوم کائنات حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو ذبح کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ کفار مکہ پھر مزاحم ہوئے کہ یہ روایت اگر پڑ گئی تو اس پر کوئی نہیں چل پائے گا، اے بنی ہاشم کے چشم و چراغ رحم کیجیے۔ پھر وہ فدیہ وغیرہ اونٹ وغیرہ دیے،
تو کچھ اطمینان ہوا کہ اس خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا حوالہ موجود ہے جس کی تصدیق آج ہو رہی ہے۔ لیکن آئیے، جب دین کے فروغ کا وقت آیا اور دین کو پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ تفلحوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس وقت یہ اعلانات فرمائے تو کفار مکہ مزاحم ہوئے۔ اب اس مزاحمت پر رد عمل چاہیے تھا، تو لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر، لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر جناب ابو طالب علیہ السلام میدان میں آ گئے۔ جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی نفیس ہے۔ لوگوں نے قرآن کریم کے احوال اور آثار کو جھٹلانا شروع کر دیا اور قصہ ان ھذا الا اساطیر الاولین کہنا شروع کر دیا کہ یہ پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ قرآن۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرط غیرت میں آ کر ارشاد فرمایا، میرے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے ایک بیٹا دیا تھا، ایک اسماعیل ذبح کروایا تھا، میں اپنے سارے اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ آؤ تو صحیح، میدان میں تو آؤ، میدان میں آؤ۔ کفار مکہ کو للکارا، اور پھر یہ فرط جذبات تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار جو متعین تھا وہ آپ نے دیا، پھر اس کے بعد ابو طالب علیہ السلام کے کردار کے بعد مولا کائنات کا کردار آیا، حضرت جعفر طیار علیہ السلام کا کردار آیا، وہ بھی کردار ادا ہوتے رہے، لیکن وہ جو فرط جذبات تھے اس کی تکمیل کربلا کے اندر ہوئی۔ کتنے اسماعیل دیے ہیں ابو طالب علیہ السلام نے؟ وہاں اسماعیل علیہ السلام چھری کی زد میں ضرور آئے لیکن ذبح نہیں ہوئے، یہاں سارے اسماعیل ذبح ہوئے ہیں، اور فرط جذبات عشق اور وفا کے احساسوں نے سلام پیش کیا، ابو طالب تیری حرمت کو سلام، کہ جو تو کہتا رہا وہ آج مکمل ہو گیا ہے، آج اس کا نمونہ نظر آ گیا ہے، آج اس کا عمل نظر آ گیا ہے، اس کا مشاہدہ ہو گیا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات نے بھی کربلا کے اندر، کیونکہ اس کے جو کربلا سے پہلے حالات ہیں نا وہ اس انداز کے تھے، یاد رکھنا، یہ یزید اور حسین کا جھگڑا نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رہے۔ جھگڑا کس کا تھا؟ اقدار کا تھا، اور جو اقدار شیطان کے تصور سے جاری تھی ان اقدار کے مد مقابل اقدار قرآن نے بحال ہونا تھا، تو ادھر شیطان کا ترجمان بن کر یزید آ گیا، قرآن کا ترجمان بن کر حسین آ گیا، یہ جنگ تھی۔ ورنہ عربوں کے اندر خاندانی جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے کون سی ایسی بات ہے؟ یہ اقدار کی جنگ تھی۔ حسین قرآن کا حامی بن کر آ گیا، حسین کا قرآن کا ترجمان بن کر آ گیا، اور وہ شیطان کے وسوسے میں بہکایا گیا، بلکہ خود شیطان تھا، کیونکہ میرے رسول کی زبان نے فتویٰ دیا ہے جو اہل بیت سے مختلف ہو جائے وہ شیطان بن جاتا ہے، یہ تو شیطان سے بھی بڑا پلیت ہے، یہ ملعون تو شیطان سے بھی بدتر ہے۔ اگرچہ ابلیس بدترین چیز ہے، لیکن ابلیس سے بھی اگر کوئی بڑی پلیدی ہے اس کائنات میں تو اسے یزید کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو مختلف ہو جائے وہ شیطان ہے، اور جو حملہ آور ہو جائے تو وہ تو شیطان سے بھی بڑا ہے نا جی، یہ ابلیس سے بھی بڑا شیطان ہے۔ اس کے لیے انسانیت کا لفظ حرمت انسانیت کی توہین ہے۔ آج ہمارے ممبر پر کہیں کہیں یہ بھدی آوازیں آتی ہیں کہ وہ صاحبزادہ تھا۔ او بھائی، صاحبزادہ تھا؟ ایسے ہوتے ہیں صاحبزادے جو حرمتوں کو پامال کریں؟ کیا یہ سلطنت اس کے باپ کی ملکیت تھی؟ اس کے باپ کے کردار میں کیا تھا؟ اس نے اسلام کے لیے کیا کردار ادا کیا تھا؟ اس کے دادا نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ 22 سال تک اس کا دادا اسلام کے خاتمے کے لیے جناب والا سرمایہ بھی لگاتا رہا، جتھے بھی بناتا رہا، یہ کردار ہے۔
ابو سفیان دشمن رسول تھا اور رسول کے قتل کے لیے منصوبے بناتا رہا، جتھے اکٹھے کرتا رہا، جنگیں کرتا رہا۔ ادھر ابو سفیان تھا جو قاتل بن کر سامنے آیا، اور ادھر ابو طالب تھا جو وفا کا علم لے کر سامنے آیا۔ تو قرآن بولا کمال ہے اے اہل وفا تمہاری، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا۔ اے جذبات بوطلبی، خدا ہو کر تیری سچائی کی تصدیق کرتا ہوں اور تیرے من کی پاکی کی گواہی دیتا ہوں۔ اولئک الذین صدقوا، بس اتنا امتیاز ہے۔ یہ اس وقت غدار تھا اور حضرت ابو طالب دلدار تھا، یہ وفادار تھا۔ بس فرق ہے، یہ غدار چاہتا تھا کہ دین ختم ہو جائے، دین کا خاتمہ ہو جائے، نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ دین اللہ کا تھا اور اللہ کی طرف سے اعلان تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ خدا کا شرافت باب اعلان تھا کہ اس دین کو ہم نے ہر دین پر غالب کرنا ہے، اور میرے رسول کی رسالت نے اس کو غلبے کے لیے آگے بڑھانا ہے، غلبے کے لیے کردار دینا ہے۔ اور یہی چیز حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ کہتے رہے کفار مکہ سے، ان اللہ رافع امرہ، ان اللہ رافع امرہ۔ وہ لوگو تم محمد کا مقابلہ کرتے ہو، اللہ نے محمد کو بھی بلند کرنا ہے اور اس کے دین کو بھی بلند کرنا ہے۔ حضور عظمت الہی سے آواز آئی ورفعنا لک ذکرک۔ جو ابو طالب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، محبوب ہم نے آپ کو بھی بلند کرنا ہے اور آپ کے دین کو بھی بلند کرنا ہے۔ آپ بھی غالب رہیں گے، آپ کا دین بھی غالب رہے گا، نہ آپ مغلوب ہوں گے نہ آپ کا دین، کیونکہ اس دین کی قوت بن کر ایک جذبہ بیدار وفا کا عنوان بن کر ابو طالب میدان میں آ گیا ہے۔ یہ وفا وہ حرمت ہے جس نے دین کو بھی بچایا ہے اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بچایا ہے۔ آئیے کائنات بھر سے کوئی شخص ایسا پیش کر دیجئے جس نے وفا میں اتنا نصاب دیا ہو ایثار کا، قربانیوں کا، جس کے ٹائٹل میں اتنا تشخص ہو وفا کا۔ ہاں تاریخ میں کوئی شخص سامنے کیجئے، نہیں کسی کے دامن میں، تو پھر کیوں نہ ہو وفاداروں کو اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ملے، تشخص ملے، اعتبارات ملے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے نبوت کی تصدیق کی، وحی کی تصدیق کی، پھر کمالات نبوت کی تصدیق کی۔ عام جو معروف واقعہ ہے ہمارے ہاں، وہ شب معراج سے واپسی پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو معراج کو بیان کیا، لوگ بکھر گئے، نہ مانا۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرط جذبات میں کہا کہ اگر یہ بات محمد کریم کہتے ہیں تو حق کہتے ہیں، اس سے اگلی بات بھی کہہ دیں تو وہ بھی حق ہے، ہم اس سے بھی عجیب باتیں ان سے سنتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حق کے علاوہ کبھی کوئی لفظ آیا ہی نہیں ہے۔ فرط جذبات کی تصدیق نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ ٹائٹل ہے، آج بولا جاتا ہے۔ لیکن آئیے میں صاحبان انصاف سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی شخص ایک معجزے کی تصدیق کرتا ہے، یقیناً بہت بڑی بات ہے، بغیر ویریفیکیشن کے، حضور سے ویریفائی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، کہا ہے کہ نہیں کہا، بس حوالہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں اتنی مغلوب تھی کہ بغیر تصدیق کے بھی آپ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ تو حضور عظمت الہی سے تصدیق آ گئی کہ یہ صدیق ہے، جبریل کی زبان پر بھی آ گیا یہ صدیق ہے، رسالت کی زبان پر بھی آ گیا کہ یہ صدیق ہے، مولا کائنات کی زبان پر بھی فرط جذبات میں جاری ہو گیا کہ یہ صدیق ہے۔ پھر جو شخص ایک معجزے کی تصدیق کرتا ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور جس نے ہزاروں معجزات آنکھوں سے دیکھے، تبلیغ بھی کی، تصدیق بھی کی، ان کو پھیلایا بھی۔ اور اس واقعہ سے یہ 10 سن نبوی کا 11 سن نبوی کا یہ واقعہ ہے معراج کا۔ اس سے پہلے جتنے معجزات ہیں ان کا مخزن جو ہیں وہ ابو طالب علیہ السلام کی نگاہوں کا نور ہے، اور آپ نے ہر معجزے کو بیان فرمایا، ہر معجزے کو بیان فرمایا ہے۔
تو امت کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ پہلا صدیق اکبر اس امت کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ انہوں نے تو نبوت کی اس وقت تصدیق کی ہی جب نبی پہلے دن کے تھے۔ جو ہی حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام آغوش میں لے کر رخسار رحمت کو چوم کر یہ لوری دیتے ہوئے کہتے ہیں انت النبی محمد کرب اغر مسود لمسودین اکارم تاب وطاب المولد نعم العرومۃ اصلها امر الخدم الاوحد وبنو ابیک کانہم اسد الارین توقدوا۔ یہ لوریاں دے رہے ہیں، ابھی نبی نے بھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، قرآن بھی نہیں نازل ہوا، جبرائیل بھی نہیں آئے، تو پہلے دن ولادت کے دن چہرہ مصطفیٰ تکتے ہی فرط جذبات میں اس بات کا اظہار کر دیا اور یقین کا اظہار کر دیا، اور عمر بھر اس عہد پر پورا اترے۔ کون نہیں جانتا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفاداریاں اور دلداریاں کس شان کی تھیں۔ تو بھائی انصاف یہی ہے کہ جس نے جس انداز میں جتنی وفاقی ہے اس کو اتنا ٹائٹل دینا چاہیے۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر ایک صاحب فضیلت کو فضیلت دی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقدس، یہ شرافت، یہ حرمت اپنے مقام پر ایک شان رکھتی ہے کہ وہ جو 3 دن اور 3 راتوں کا وفا کا حوالہ غار ثور میں قائم ہوا وہ قرآن کی آیت بن گیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ بھئی جب 3 دن اور 3 رات کی وفاؤں کا حوالہ قرآن کی آیت بن گیا ہے اور حوالہ قرآن بن گیا ہے، قرآن میں اس حرمت کو نازل فرما دیا گیا ہے، تو آئیے یہ 3 دن اور 3 راتوں کا تقدس ہے تو ذرا شیب ابی طالب میں تو جائیے، وہاں تو 3 دن اور 3 راتیں رہیں، وہاں تو وہ 3 سال ہیں۔ لیکن شیب ابی طالب اور غار ثور کے اندر ایک فرق ہے، وہ فرق آج نہیں کیا جا رہا، کرنا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے۔ غار ثور میں جب حضور تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ اب اس غار کے اندر ایک شیلٹر بھی تھا، وہ میدانی علاقے سے زیادہ اس میں تھوڑی کی بجائے اس میں نسبتاً خنکی بھی تھی، ٹھنڈک بھی تھی، اور خورد و نوش کا سامان بھی تھا، کچھ سرمایہ بھی تھا، پانی کا مشکیزہ بھی تھا۔ یہ اہتمامات ہیں غار ثور کے اندر، یہ اہتمامات ہیں۔ اور پھر غار ثور کے اندر CID بھی تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ خبر لے کر آتی، لے جاتی حالات کا جائزہ، یہ بھی سہولت تھی۔ اور پھر ہمارے روایات کے مطابق غار ثور پر مکڑی نے جالا بھی تنا، کبوتری نے انڈے بھی دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ایک فوج کا پہرا لگایا جو نور کی فوج تھی، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ سارے اہتمامات قدرت تھے۔ دن کتنے ہیں؟ اچھا، کفار مکہ تعاقب کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے تعاقب کیا ہے، تو کبھی تعاقب کرنے سے بندہ ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غار ثور میں بچ نکلنے کی امید بھی تھی اور وعدے بھی تھے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ یہ خدائی وعدے بھی تھے، نبوی یقین کے اندر یہ سب کچھ تھا، یہ سہارا، یہ دل جوئی کے سارے سامان میسر تھے، لیکن پھر بھی اتنا مقام کہ آسمان چھوٹا ہے، آسمان کے سینے میں چمکنے والے ستاروں کی نگاہ تھوڑی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرط جذبات کا تقدس آسمان سے بھی بڑا ہے ہماری روایات کے مطابق، اور جو ستارے ہیں ان کے نور سے بھی ان کی نیکی کا نور بڑا ہے۔ لیکن ذرا چشم تصور میں تھوڑا سا آگے بڑھیے اور پس منظر میں جھانکیے کہ یہ تو 3 دن اور 3 رات کے معاملات تھے، اور یہاں یہ سہولتیں تھیں۔ بتائیے شیب ابی طالب میں کیا سہولت تھی؟ پانی کی ایک بوند نہیں تھی کسی کے پاس، خورد و نوش کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ بنی ہاشم کی جو مخدرات تھیں، خوراک اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کے دودھ خشک ہو گئے تھے،
شیرخوار بچوں کے لیے بھی دودھ کی بوند بھی نہیں تھی، ان کی فلک شگاف خشک گلوں سے حلقوں سے نکلی ہوئی آوازیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھیں، جوانوں کی کمریں دوری ہو چکی تھیں، بوڑھوں کی امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ذرا اس ماحول میں دیکھیے، نوکدار پتھر بستر تھے بنی ہاشم کے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، سارا دن دھوپ برستی عرب کی گرمی اور پتھروں کو جلاتی کوئلہ بنا دیتی، یہ سہولتیں تھیں۔ کھانے پینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا نا، وہ جو درخت کے تھوڑے بہت ان کے پتے بھی کھائے جا چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ کسی کو اگر چمڑا ملتا ہے خشک تو وہ اسے دھو کر چباتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال غار ثور میں تو نہیں تھی۔ تو یہاں عرصہ 3 دن کا نہیں تھا، 3 سال کا تھا۔ اور پھر اس پر بڑی بات یہ ہے، سلام نیاز پیش کرتا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جذبوں کو اور ان کے لخت جگر مولا کائنات کو، حضرت جعفر طیار کو۔ یہ کیسے جذبے تھے؟ ہر روزانہ نبی علیہ السلام کے تعاقب میں کفار مسلح ہو کر آتے اور آس پاس کارڈن آف کیا ہوا ہے علاقہ، کوئی چیز نہ اندر جانے دیتے ہیں نہ آنے دیتے ہیں، اور پھر طاق میں ہیں کہ محمد کہیں ہمیں الگ سے ملے تو ہم ان کو قتل کر دیں۔ جتھوں کے جتھے اس تعاقب میں بیٹھے ہیں، موت کے خطرات منڈلا نہیں رہے تھے بلکہ سر پر کے قریب تھے۔ سلام وفائے ابو طالب، تیری حرمت کو سلام۔ کمال ہے ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے سامنے، جس وقت 2 دن کی تھوڑی بہت روشنی ہوتی، وہاں آپ کا بستر لگاتے کہ یہاں رسول سولا دیے گئے ہیں۔ کفار مکہ سمجھے یہ کہ ہمارا ٹارگٹ اور نشانہ جو ہے یہ بڑا آسان ہے، ہدف آسان ہے۔ لیکن جو ہی تھوڑی سی رات ہوتی، اندھیرا چھاتا، تو چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اٹھاتے، کسی محفوظ مقام پر جا کر سلا دیتے ہیں کہ آقا آپ اطمینان سے سو جائیے۔ اس مقتل پر، مقتل نبوت پر ابو طالب اپنے بیٹوں کو سلاتے۔ اب بنتا تھا کہ چچا اور باپ میں ایک حد فاصل تو موجود ہے، یہ بات تو سمجھ آئی کہ اپنے بھتیجے کا احترام، پیار، محبت، شوق اور ان کی خدمت یہ بنتی ہے سماج اور معاشرت کے تصور میں۔ یہ کیسے ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل ہونے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اور بھتیجے کو بچانے کے لیے یہ کردار دے رہے ہیں؟ یہ کردار ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہاں سے جاں فروشی ہوئی، یہاں سے قربانیوں کا تسلسل شروع ہوتا ہے۔ اور پھر بچے بھی ہیں، ان کے پاس جوانیاں ہیں، ان کے پاس سارا حسن ہے اور ساری عظمت ہے اور بڑے ارمان ہیں زندگیوں کے، کئی خیالات ہیں، لیکن سلام اولاد ابو طالب کی حرمت کو سلام۔ پوری امت پر واجب ہے اولاد ابو طالب علیہ السلام کو سلام کرنا اور ان کی غلامی کرنا، ان کے ناموں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھنا۔ کہ کیا کمال کے ہیں یہ لوگ! کبھی ایک دن نہیں کہا کہ بابا ہمیں مروانے کے لیے، قتل ہونے کے لیے یہاں سلاتے ہو، کیا آپ کے اندر شفقت پدری کا احساس مر گیا ہے؟ آپ کیوں نہیں ہمیں بچاتے؟ ایک دن بھی نہیں کہا۔ وجد کرتے ہوئے علی مقتل نبوت پر سو جاتے ہیں، وجد کرتے ہوئے جعفر مقتل نبوت پر سو جاتے ہیں، اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے محمد کی بجائے ہمارا گلا کاٹ دے، ہم کٹ جائیں محمد بچ جائیں۔ آئیے، اسے کہتے ہیں وفا۔ اور ہر روزانہ اپنی اولاد سے اپنی امیدوں کا اظہار کرتے حضرت ابو طالب علیہ السلام، کہتے کہ میری خوشی اسی میں ہے، میں اگر مر بھی جاؤں تو میری روح بھی اس چیز کا انتظار کرے گی کہ جب بھی تم آؤ عالم برزخ میں تو تم میرے محبوب کی حرمت پر قتل ہو کر آؤ، تم کٹ جاؤ، تمہارے ریزے ریزے ہو جائیں، پھر میری روح خوشی کی تازگی محسوس کرے گی۔ یہ
فرط جذبات ابو طالب علیہ السلام ہیں، جن پر اہل علم نے ایک جھوٹی FIR کاٹی ہوئی ہے، ان کو اس جنت سے دور رکھا ہوا ہے جس کی ساری قیمت جو ہے وہ ان کے پوتوں تک آ کر رک جاتی ہے، اور جن کے پوتے جنت کے سردار ہیں تو کیا وہ دادے کو داخل نہیں ہونے دیں گے؟ اس لیے اہل علم کو اعتدال، احترام اور دلیل کی حرمت میں بات کرنی چاہیے۔ مذہب کا تراشا ہوا بت جو ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے، سادہ عظمت میں آؤ۔ غار ثور میں 3 دن تھے، اور میں یہاں ایک حوالہ پیش کیا کرتا ہوں کہ دیکھو 3 دن اور 3 رات کی نیکی کا اتنا حجم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں میں کوئی اتنا بلند بخت غلام ہے جس کی نیکیاں اتنیاں ہوں، اتنے آسمان کے سینے میں ستارے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں۔ آپ کو تعجب ہوا، حضور نے اس تعجب کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا کہ اس بات پر تعجب کر رہی ہے کہ یہاں عمر کا نام آیا، تیرے باپ کا آنا چاہیے تھا۔ کہاں یا رسول اللہ، وہ آپ کے ساتھ ہر وقت لپٹے رہتے ہیں، تو میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ بلند بخت شخص جو ہے اس ٹائٹل پر آئے۔ فرمایا عائشہ، وہ اس کی غار والی نیکی اتنی بلند ہے کہ آسمان کے ستارے ماند ہیں، آسمان کی وسعت ماند ہے۔ آئیے، اس غار کی والی نیکی کا تصور کیا تھا؟ حفاظت رسول۔ جذبے کیا تھے؟ وفائے رسول۔ پہ جو شخص 3 دن 3 رات تک رسول اللہ سے وفا کرے، اس کا حوالہ وفا اتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ آسمان چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور آسمان کے ستاروں کی جو نگہت ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ تو پھر جس وفا نے وفا کو بھی حوالہ وفا بننے کے لیے ایک طاقت بخشی ہے، اس نے تو 3 دن تو نہیں وفا کی حرمت میں گزارے ہیں، 50 سال وفا کا پیکر بن کر یہ کردار دیا ہے۔ تو بولیے، اس کردار کے تصور کو جب ہم آسمان کے ٹائٹل پر دیکھیں گے، ستاروں کے ٹائٹل پر دیکھیں گے، تو ہم اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کی اس وفا کی حرمت کا جو تقدس ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کئی ہزار آسمان بنانے پڑ جائیں گے، اور کئی لاکھ سیارے، لاکھ گنا جو ہیں ستارے سیارے جو ہیں ان سے زیادہ، تب جا کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ان جذبوں کے احساس کا معائنہ ہو سکے گا، یا مشاہدہ ہو سکے گا، یا جناب اللہ موازنہ ہو سکے گا۔ اس لیے میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ بحث و تمیز سے چھوڑو، وفا کے اس لائن پر چلو جو خط مستقیم حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کھینچا ہے۔ آج بھی اگر اسلام زندہ ہے تو فرط جذبات ابو طالب علیہ السلام کا ممنون احسان ہے۔ ہم اسلام کے محسن کو بھول گئے، رسالت کے محسن کو بھول گئے، لا الہ الا اللہ کی پہلی طاقت کو بھول گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حمایت کو بھول گئے۔ یہ کون سی وفا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا تصور دین ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی پیچھے جذبات کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سب فراڈ ہے۔ آؤ، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے اپنے دور میں وفا کا عنوان قائم کیا تھا۔ اب اہل وفا کو تلاش کرو۔ وہاں ایک اسماعیل تھے، میرے حسین نے سارے اسماعیل دے دیے ہیں۔ ہے کوئی اس کائنات کے اندر جو حسین جیسی شخصیت، حسین جیسی استقامت، حسین جیسا استقلال، حسین جیسی حرمت، حسین جیسی عفت اور حسین جیسی صبر کی انتہا پیش کر کے، سارے اسماعیل پیش کر کے پھر بھی مسکرا کر خدا سے کہتا ہے اے اللہ اگر تو راضی ہے تو تیرا حسین پہلے ہی راضی ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، قرآن اور حسین ایک ہیں، یہ کبھی دو نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ لہذا جو شخص اپنے دین کی بقا چاہتا ہے وہ حسین سے وابستہ ہو جائے اور قرآن سے بھی وابستہ ہو جائے۔ لہذا اب بحث بنتی نہیں ہے کسی کے دامن میں یا کسی کے نقشہ خیال میں اس حقیقت کے خلاف
مد مقابل معارضے کے لیے ایک لفظ نہیں ہے پوری کائنات میں. یہ فقیر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا, ایک لفظ نہیں, ایک لفظ. تو پھر جب آپ کے دامن میں, میرے دامن میں, کائنات کے کسی صاحب علم کے دامن میں اس حقیقت کے مد مقابل کسی حقیقت کو پیش کرنے کے لیے ایک حرف نہیں, ایک جذبہ نہیں, ایک احساس نہیں, ایک تمنا نہیں, ایک خیال نہیں ہے, تو پھر ہم ان حقیقتوں کا ترازو کر رہے ہیں. ترازو نہیں بنتا, توازن نہیں بنتا, تقابل نہیں بنتا, مفاضلہ نہیں بنتا. یہ وجود رسول کا حصہ ہیں. اور کتنے وفادار ہیں, اللہ اکبر. یہ صرف خدا سے وفا نہیں کرتے, خدا سے وفا تو ان کا شعار ہے ہی صحیح, یہ اپنے چاہنے والوں سے بھی پیار کرتے ہیں, وفا کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ہاتھوں میں حسنین ہوں گے, اور اس پہلو میں علی ہوں گے, اس پہلو میں زہرا ہوں گی, ہم اکٹھے جنت میں جائیں گے. تو کان وفا, مرتبہ حیا حضرت مولا کائنات, اور ایک روایت میں حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد کہا کہ جہاں پناہ عالم آپ چلے گئے کہ امام الانبیاء ہیں, یہ شہزادے چلے گئے, یہ سرداران جنت ہیں, اور دوسرے ہم چلے گئے کہ آپ کی اہل بیت ہیں. فمحبونا, جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کب جنت میں جائیں گے؟ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ورائکم, اگلا قدم تمہارا جنت میں ہوگا اور پچھلا قدم اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والوں کا ہوگا. تو یہ تقدس مآب نبوی اعلان ہے, یہ مذہب نہیں ہے, مسلک نہیں ہے کہ جس پر ہم ترازو کریں, تراش خراش کریں, نہیں ہو سکتا. نبوت کے صریح فرامین کا کائنات کے کسی منظرنامے میں کوئی معارضہ نہیں کر سکتا, نہ ہو سکتا, نہ کوئی مذہب کر سکتا ہے, نہ کوئی مسلک کر سکتا ہے. تاہم گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وفا وہ حقیقت ہے جو خدائے ذوالجلال کی ذات والا صفات کی الوہیت کے عقیدے میں طاقت بن کر آئی ہے. جب تک اہل وفا رہیں گے تب تک دین غالب رہے گا, جب وفادار نہیں رہیں گے تو پھر امت بھی نہیں رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تو ارشاد فرما دیا کہ جب تک اہل بیت نبوت کی چاہت رہے گی قیامت نہیں آئے گی, اور جو ہی ان کی چاہت سے لوگ ہٹ جائیں گے اللہ قیامت برپا کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھلے لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ ملے ہوئے ہیں. جو قرآن پڑھتا ہے قرآن کی آیتوں میں اہل بیت کو تلاش کرے, جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ قرآن کے عرفان سے اپنے آپ کو جوڑے, تو پھر یہ زندگی کے اندر کامیابی بھی ہے, ہدایت بھی ہے اور نجات بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت و رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے اور اہل بیت نبوت اور قرآن سے وابستگی کا نور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.